راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، وقت گزر جاتا ہے، بات یاد رہتی ہے، اس لیے آدمی کو وقت پر کرنے کا کام کر گزرنا چاہیے، ورنہ پھر آدمی اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے روتا ہوا رہ جاتا ہے اور اس کا کوئی اسے بدل نہیں ملتا۔ یہ زندگی میں بارہا آدمی کو اس سے واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے، لیکن آدمی سوچتا نہیں۔ کرنے کے کام میں آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کو مرجوح قرار دے کر آخرت میں کام آنے والا کام کر گزرنا چاہیے، جب جس کو جیسا جہاں موقع ملے جان مال وقت اور صلاحیت کے لگانے کا۔ سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت سعید بن عامر جہمی ایک نوجوان ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ایمانوں نے دھوکہ دیا، دھوکہ غداری دیکھ کر کے ان کو گرفتار کیا اور مکے کے بازار میں لا کر ان کو فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد ان کو غلام بنا کر شہید کر دیا گیا۔ مقام تنعیم پر جب ان کو شہید کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو سارے مکے کے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے ان کو دھکا دے دے کر لا رہے تھے آگے۔ پیروں میں، ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، کوئی مکہ مار رہا تھا، کوئی لات سے دھکا دے رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اس طرح سے مکہ سے تنعیم تک لگ بھگ جو 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس طرح سے حضرت خبیب کو تنعیم تک پہنچایا گیا تھا، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے۔ تو سارے ہی کفار مکہ، مشرکین مکہ، مرد، عورت، بچے حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ ان کو کیسے شہید کرتے ہیں، کیسے شہید ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بچے ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے مکہ سارا اکٹھا ہوا تھا۔ حضرت سعید ابن عامر کہتے کہ میں اس زمانے میں بڑا جوان العمر نوجوان تھا، اللہ نے طاقت و قوت بھی خوب دی تھی، لوگوں کو دھکے مکے دیتے ہوئے میں ابو سفیان جو اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور صفوان ابن امیہ یہ بھی مسلمان نہیں تھے، یہ اس وقت کے سردار رانے مکہ میں تھے، ان کے لیے ایک منتخب اور مختص جگہ تھی، وہاں یہ لوگ یہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو دھکے دے دے کر سعید ابن عامر وہاں پہنچے جہاں صفوان ابن امیہ اور حضرت ابو سفیان تھے، وہاں پہنچے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے درخواست کی نماز کو موقع دیا جائے، نماز کو موقع دیا گیا، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور بھی کچھ گفتگو کی حضرت خبیب بن عدی نے۔
اس وقت حضرت خبیب کو، حضرت حمزہ کی شہادت کو تو ہم تو جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت وحشی نے شہید کیا، اور شہادت کے بعد ان کا مسئلہ ہوا، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا اور کلیجہ نکالا گیا۔ یہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہوا۔ لیکن عجیب واقعہ ہے حضرت خبیب بن عدی کا کہ حضرت خبیب شہید نہیں ہوئے ابھی، ایک آتا تھا ان کا ہاتھ کاٹتا تھا، زندہ تھے، دوسرا آتا تھا دوسرا ہاتھ کاٹتا تھا، تیسرا آتا تھا ان کا پیر کاٹتا تھا، چوتھا آتا تھا ان کا ایک کان کاٹتا تھا، اور کوئی دوسرا آتا تھا تو ان کی ناک کاٹتا تھا۔ جیتے جی ان کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، جیتے جی ان کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، اور دوران میں یہ گفتگو کر رہے تھے، خبیب کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تم اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ رہو؟ خبیب تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تم اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں اہل و عیال میں اطمینان کی سانس لے لو؟ قربان جائے حضرت خبیب بن عدی پر، تاریخ نے ان الفاظ کو محفوظ کیا ہے اور حضرات علماء نے ان گفتگو کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ حضرت خبیب ٹھنڈی سانس لیتے اور یہ کہتے میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر پر اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد رسول اللہ جہاں ہیں ان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ جب حضرت خبیب نے یہ بات کہی تو جتنے بچے تھے، جتنی عورتیں تھیں، جتنے جوان تھے، جتنے بوڑھے تھے مکے میں جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ سب کے سب اپنے ہاتھوں کو اوپر بلند کر کے کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ یعنی حضرت خبیب کے یہ الفاظ سے ان کو اور زیادہ جوش بھرا، اور یہ جان کے دشمن پہلے سے بھی تھے اور زیادہ دشمن بنے، اور زیادہ دشمن بنے۔ اس موقع پر حضرت خبیب نے کچھ گفتگو کی حضرت سعید ابن عامر سے، سبحان اللہ۔ حضرت سعید ابن عامر مسلمان نے یہ بھی کہا کے لیے آئے تھے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ خبیب کے کیسے شہید ہوتے ہیں۔ تو حضرت خبیب ابن عدی نے حضرت سعید ابن عامر سے کہا کہ سعید، صحیح عقیدے کے ساتھ جینا اور خدا کے راہ میں موت تک جد و جہد کرنا۔ ایک جملہ حضرت خبیب نے آخری وقت میں سعید ابن عامر سے کہا تھا۔ بہرحال صفوان ابن امیہ، ابو سفیان، ان سب کے ساتھ یہ تماشا حضرت خبیب کا، صفوان ابن امیہ کے ساتھ حضرت سعید ابن عامر بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جب حضرت سعید کو یہ بات کہی خبیب ابن عدی نے تو ان کی دل کی دنیا پلٹ گئی۔ آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن اب دل کی دنیا پلٹ گئی، اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسلام قبول نہیں کیا ابھی، مقام تنعیم پر انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن واپس جب تماشا ختم ہو گیا، حضرت خبیب شہید ہوئے اور لوگ اس منظر کو بھی بھول گئے۔ حضرت خبیب کا جو منظر کشی میں تو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، دیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا اور سننے والوں کو اس موقع پر وہ ایک عجیب کیفیت، اس کو الفاظوں میں لایا نہیں جا سکتا، تحریر میں اس کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال لوگ مکے کے بے ایمان سب بھول گئے اس واقعے کو، لیکن حضرت سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ سے یہ بات اوجھل نہیں ہوئی۔ حضرت خبیب کی شہادت کا جو منظر تھا، خواب میں بھی دیکھتا تھا، دل میں بھی سوچتا تھا، یہ منظر میرے دل و دماغ سے اوجھل نہیں ہو پایا۔ ایک دن موقع آیا کہ
ببانگ دوحل کفار مکہ مشرکین مکہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان کیا اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر کا بھی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا زمانہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے تھے اور بہت سنجیدگی سے حضرت عمر ان کی نصیحت کو سنتے تھے، بار بار نصیحت کرتے تھے کہ عمر تمہارے ماتحتوں میں رہنے والوں کا خیال کرنا، تمہارے ماتحتوں میں رہنے والوں کا برابر خیال رکھنا۔ یہ اس پر لمبی گفتگو کرتے تھے حضرت سعید بن عامر، اور بہت سنجیدگی سے حضرت عمر سوچتے تھے، وہ سنجیدگی سے سوچتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا کہ اس سلسلے میں تم میرا تعاون کرو۔ تو حضرت سعید بن عامر نے معذرت پیش کر دی کہ نہیں، یہ کام تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تش میں آ گئے کہ ساری ذمہ داریاں میرے کاندھے پر ڈال کر اپنے آپ کو آپ سبکدوش کرنا چاہتے ہو، سبکدوش ہونا چاہتے ہو تم لوگ۔ اصرار کے ساتھ پھر حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ چاہتے نہیں تھے کہ میں گورنر بنوں، نہیں جاتے تھے، لیکن حضرت عمر نے حکم نافذ کر دیا کہ نہیں تمہیں تو بننا پڑے گا، کہ ساری ذمہ داریاں تم میرے کاندھے پر ڈال کر اپنے آپ کو تم بچانا چاہتے ہو، ان ذمہ داریوں کو بانٹو، آپس میں تقسیم کرو، اٹھاؤ ذمہ داریوں کو۔ بہرحال مختصر یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عامر بن سعید جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر بنے۔ ایک وفد آیا حضرت عمر کے زمانے میں حمص سے، اس وفد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہارے علاقے کے جو فقر و فاقے میں مبتلا ہیں ایسے لوگوں کی فہرست بنا کر دو، کچھ میں ان کو تحفے و تحائف دوں گا، تم پہنچ کر ان کو وہ تحفے و تحائف میری طرف سے پیش کرنا۔ وہ جو وفد آیا تھا اس نے لسٹ بنائی، اس میں سب سے نمبر 1 پر نام تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا یہ کون سعید بن عامر ہے، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ہے۔ پھر بھی عامر ابن سعید ابن عامر بار بار پوچھا انہوں نے، تو 1000 دینار کی اشرفیوں کی ایک تھیلی بنائی اور اس وقت کے حوالے کہا اور میرا سلام پیش کرنا اور اپنی ضرورتوں میں اس کو استعمال کرنے کے لیے حضرت سعید ابن عامر کو کہنا۔ جب یہ وفد پہنچا اور حضرت عمر کی طرف سے تحفہ ان کی خدمت میں پیش ہوا تو سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہو گئے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نہیں رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حمص کے حالات کو معائنہ کرنے کے لیے خود پہنچے، تو لوگ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یہاں پہنچے ہوئے، تو حالات کی کچھ خبریں دینے کے لیے ایک وفد ان کی خدمت میں، امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سعید ابن عامر کی 4 شکایتیں کی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی خدمت میں 4 شکایتیں کی۔ ہر زمانے میں ہر آدمی کی شکایتیں کرنے والے رہتے ہیں، اور شکایتوں کے کرنے والوں سے آدمی کو گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ کون کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہے وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ میں آپ کی شکایت کرتا ہوں، آپ میری شکایت کرتے رہیں، اس سے شکایت جس کی شکایت کی جاتی ہے اس کا تو کچھ
نقصان تو نہیں، فائدہ ہی اس کا ہو سکتا ہے. شکایت کرنے جس کی جاتی ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، باقی شکایت کرنے والوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آدمی بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں آسمان پہ تیر چلا رہا ہوں. 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں آسمان پہ تیر چلا رہا ہوں. تیری نماز معلوم ہے، تجھے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کس درجے کی ہے. اپنی نماز کا کبھی جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میری نماز جس پر مجھے غرور و گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے میں آسمانوں پہ تیر چلا رہا ہوں، اپنی نماز کا بھی جائزہ لینا چاہیے. بہرحال حضرت سعید ابن عامر کی شکایت کی، 4 شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا کہ تشریف رکھیں، اور حضرت سعید ابن عامر کو بھی طلب کیا. اور جب دونوں اکٹھے ہوئے تو جو شکایت کرنے والے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہاری شکایت کیا ہے، پہلے نمبر 1 پر شکایت پیش کرو. تو شکایت پیش کی گئی، 1 پیش کی گئی، 2 پیش کی گئی، تیسری پیش کی گئی. ان سب کو شکایتوں کو اس وقت مجھے سنانا نہیں ہے. 4تھی شکایت ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان پر ہمیشہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مرگی کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ مخلوق سے بے خبر رہتے ہیں. جب مخلوق سے بے خبر رہیں گے تو مخلوق کی ذمہ داریاں کیا اٹھائیں گے؟ تو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعید یہ شکایت ہے تمہاری، اس شکایت کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس شکایت کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو یہی بات سنانے کے لیے میں پورا واقعہ تمہیں سنایا. تو حضرت سعید ابن عامر نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جس وقت حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت میں اس مجلس میں حاضر تھا اور تماشا دیکھنے کے لیے پہنچا تھا. وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے رہ رہ کر یہ بات یاد آتی ہے کہ میں نے اس موقع پر حضرت خبیب بن عدی کی مدد نہیں کی. کل قیامت کے دن اللہ کے مجھے کھڑا کر دیا جائے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس سے بڑا میری زندگی میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. اس کو یاد کر کے میں سوچتا ہوں تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں. حالانکہ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ ایک موقع ایسا تھا کہ اگر کوئی مدد کر سکتا تھا تو میں مدد کر سکتا تھا. لیکن اس موقع پر اور تماشا دیکھنے والوں کی طرح سے میں بھی صف میں کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا. خبیب بن عدی کا میں نے کچھ تعاون نہیں کر سکا. مجھے زندگی بھر یہ بات راتی رہے گی. اس کی وجہ سے میں گاہے بگاہے مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اطمینان ہوا، بہت اطمینان ہوا، بہت اطمینان ہوا کہ جو شکایتیں تھی سب بیکار تھی، لغو تھی. میری طرح سے منتخب کیا ہوا جو امیر اور گورنر تھا وہ بہت اطمینان بخش تھا. بہرحال میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی تھی. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت کام کرنے کا ہوتا ہے اس وقت آدمی کو دنیا کو مرجو قرار دے کر آخرت کو ترجیح دے کر کام کر گزرنا چاہیے. وقت گزر جاتا ہے، بات یاد رہتی ہے، پھر اس کام کا وقت انسان کو نہیں ملتا. آدمی وہ تو حضرت سعید ابن عامر تھے، رو دھو کر اس سے زیادہ اجر انہوں نے پایا ہوگا موت سے پہلے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے اس کرنے کے کام کا احساس تک نہیں ہوتا اور اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے تو بعد میں پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو روئے گا تو بھی اس کے لیے کچھ کارآمد اور سودمند نہیں ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ پچھلی جمعہ بھی آپ حضرت کے سامنے اعلان کیا گیا تھا. 2 منٹ بیٹھے. حالات کیسے ہیں آپ تمام حضرات سے واقف ہیں. اس وقت جو ہے بے حیائی، فحاشی اور بد اخلاقی اور ایمان کے لٹیرے، اخلاق کے لٹیرے اور عصمت و عفت کے لٹیرے ہر چاروں طرف ہمارے تمہارے گرے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں ہمارے اپنے بچیوں کے ایمان اور ان کے اخلاق کا تحفظ نہ صرف یہ کہ مشکل ہے، ناممکن ہے.
نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ اس زمانے میں ان حالات میں ناممکن سا ہو گیا ہے. ایسی شکل و صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام حضرات سمجھدار ہیں، آپ اپنے بچیوں کے بارے میں خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اس وقت دنیا ہمارے سامنے ہمارے نظر میں رہے اور آخرت سے ہم غافل رہیں تو اس سے زیادہ حماقت اور اس سے زیادہ بیوقوفی اور اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال مختصر یہ ہے کہ بچیوں کے تعلق سے متفکر رہیں اور بہتر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں میٹرک کے بعد جو ہے دینی درسگاہوں میں تربیت گاہوں میں اپنے بچیوں کو خصوصیت کے ساتھ داخل کرنے کی کوشش کریں. ہاں البتہ وہ بچیاں جو ذہین ہیں میرٹ میں سیٹ وہ حاصل کر سکتی ہے میڈیکل لائن میں، ایسے بچیوں کے لیے کچھ اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن جو بچیاں صرف سیکنڈ ایئر پاس ہونا چاہتی ہیں ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، وہ سیکنڈ ایئر پاس ہو یا ایم کام بنے اور بی کام بنے اور وہ کچھ بھی کرے تو آخر تو ان کا آخر میں نتیجہ تو وہی ہے جو میٹرک کے والوں کا بھی ہے اور بعد والوں کا بھی ہے. ہمارے تمہارے ذہن میں عام طور پر یہ شکایت ذہن میں بات رہتی ہے اور یہ بات رہتی ہے کہ رشتوں کے آنے میں جو ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے. تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. مقدر کا جو رشتہ ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے. یہ مالدار ہونے کی وجہ سے یا ایجوکیشن اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے رشتے طے ہوتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے. یہ اس کو حقیقت سے کوئی سمبند اور رشتہ نہیں ہے، حقیقت سے اس کو کوئی سمبند اور رشتہ نہیں ہے. کبھی بھی نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. مقدر میں جو رشتہ طے کیا اللہ نے وہی ہو کر رہا ہے، وہی ہو رہا ہے اور قیامت تک وہی ہوگا. بہت سارے حسن و جمال کی پیکر لڑکیاں ہیں 40 سال ہو گئے آج تک رشتے نہیں ہوئے، یا مقام اور بی کام اور پتہ نہیں اس کے آگے کی کتنی بڑی بڑی ڈگریوں والے لڑکیاں ہیں آج تک وہ کمارے کھا رہے رشتہ نواز نکاح نہیں ہوا. صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، کتنی لڑکیاں ہیں ایسی صاحب ثروت رشتہ نے. غریب 15 سال کی بچی تھی، 16 سال کی لڑکی تھی، رکشہ چلاتا تھا اور روز کماتا تھا، کھاتا تھا. 15 سال ابھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا بچی کی نکاح ہوگا، چلی گئی اور اچھی زندگی گزار رہی ہے. یہ سارے حالات ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا اور آپ کا تصور ہو کہ یہ ہونے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہونے سے یہ ہوتا ہے، تو یہ حماقت ہے ہماری تمہاری. مدرسہ عائشہ کا بھی اعلان ہوا تھا، الحمدللہ مدرسہ شروع ہو چکا ہے. اپنے بچیوں کو میٹرک جو پاس ہوئے پی ایس سی سیکنڈ ایئر پاس ہوئے ایسی بچیوں کو داخلہ کرانے کی کوشش کریں. اللہ پاک تربیت کا غیب سے انتظام کریں.